ناظرین آداب، آج آپ کی خدمت میں خوبصورت افسانہ طائر بے نوا، جسے تخلیق کیا ہے ڈاکٹر شہناز رحمان صاحبہ نے، ان کی کتاب نیرنگ جنوں سے طائر بے نوا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نیرنگ جنوں یہ وہ کتاب ہے جسے ساہتیہ اکیڈمی نے سن 2018 میں یوا ساہتیہ ایوارڈ سے ڈاکٹر شہناز رحمان صاحبہ کو نوازا تھا۔ آئیے سنتے ہیں طائر بے نوا۔ ابھی تک صرف سنا تھا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، لیکن آج تو ثابت ہی ہو گیا۔ کیا بات ہے چمن، بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ ہوں کیسے نہ صدف اپیا۔ جمیل احمد کی جڑواں بیٹیاں صدف اور چمن، جس میں صدف چند منٹوں کی بڑی، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ ذرا ہمیں بھی بتاؤ، ایسی کیا خوشخبری ہے، اور یہ فرینڈشپ بینڈ کس نے دے دیا تمہیں؟ صبر رکھو، بتاتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے، کل میں رات بھر نہیں سوئی۔ اچانک خدا جانے کیسے ذہن میں اس کا خیال آ گیا، یا پھر سبھی دوستوں نے فرینڈشپ وش کیا، شاید اس لیے اس کی یاد آئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے آسمان کو گھورتے ہوئے کہا، اور پھر میرے دل و دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اسے فرینڈشپ ڈے کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں۔ پھر میں ماضی میں کھو گئی، اور اس کا شینی لب و لہجہ، اپنے لیے اس کی ہمدردیاں یاد آنے لگیں۔ چمن نے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کر ہتھیلیوں کا کٹورا بنا کر لمحے بھر کو چہرہ چھپا لیا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ یکایک کسی نے گویا مجھے تھپڑ مارا، اور میں چونک گئی۔ اچھا ہوتا کہ واقعتاً تمہیں کوئی تھپڑ مار کر سلا دیتا، اور تم نہ رات بھر جاگتی اور نہ صبح ہمارے دیر سے اٹھنے پر ابو جان کا موڈ خراب ہوتا۔ کیا صدف اپیا، تم بھی ذرا ذرا سی بات کو دل سے لگائے بیٹھی رہتی ہو۔ اچھا ہاں، چلو آگے بتاؤ، صدف نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تھپڑ پڑنے کے بعد مجھے ساری تلخ باتیں، عذاب لمحے یاد آ گئے، اور میرے کانوں میں اس کی بیوی کی آوازیں گونجنے لگیں، اور چہار سمت سے سنگ و خشت کی بارشیں ہونے لگیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ مرد سے دوستی کرتے ہوئے؟ اس قدر ذلیل ہونے کے بعد بھی تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی، اور تم منہ اٹھائے یوم دوستی کی مبارکباد دینے پہنچ گئی۔ لیکن اسے کیا علم میں کتنی حساس ہوں، وہ کیا جانے دوستی کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم محبت کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔ محبت تو موقع محل کی مناسبت سے بن سنور کر دلوں کو ہموار کر کے اپنا مسکن بنا لیتی ہے۔ لیکن اس کا کیا قصور؟ آخر وہ بھی تو اسی غلیظ معاشرے کا حصہ ہے جہاں نفرتیں، عداوتیں پھیلانے کے لیے لوگ پوری قوت و توانائی صرف کر ڈالتے ہیں۔ چھوڑو پرانی باتوں کو اور اصل مدعے پر آؤ۔ اگر یاد ہو تو شاید چند لمحے پہلے تم کوئی خوشی شیئر کرنے آئی تھی، لیکن چمن کہاں چپ ہونے والی تھی۔ صدف نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ یقین جانو صدف اپیا، وہ مجھے بہت یاد آیا، کھٹی میٹھی کڑوی شیریں یادوں کے ساتھ۔ اس پر تو صدف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور چمن نے ہا ہا کرتے ہوئے درد کو اندر کھینچ لیا۔ بالکل پگلی ہے تم۔ میں آج جب سامنے والے پارک میں گئی تو اس کے ہاتھوں میں بینڈ تھا۔ اپنی پیاری بیٹی کو بینڈ پہناتے ہوئے اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، گویا میں نے سوچا اب تو وہ پکا مجھے ہیپی فرینڈشپ کہے گا، لیکن اس نے شاید وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ابھی میں اسے کھری کھوٹی نہ سنانے لگوں۔ نظریں پھیرتے ہی میں نے مسکرا کر اس کی بیٹی کو مبارکباد دینے کی ہمت کر لی۔ اچانک بجلی چمکی اور سارا منظر نگاہوں سے غائب۔ میری پیاری چمن، حوصلے جب حد سے گزرنے لگیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں صدف اپیا، میں اپنے دل کے علاقے سے خوب واقف ہوں۔ چمن کے دل کے علاقے میں صرف اس کی محبت آباد تھی، وہ بھی حسن کا پارک تھا۔ عشق اس کے روم روم میں بسا تھا، جس میں تقدس تھا، یکسوئی تھی، ایثار کا جذبہ تھا، بلحوثی اور جسم پرستی کی دور دور تک آہٹ بھی نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دل کے علاقے سے واقفیت کا دعویٰ کرنے والی چمن بالکل انجان تھی کہ محبت ایک طائر بے نوا ہے جو بڑی خاموشی سے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ جب ہی تو اس سے ترک تعلق کے بعد مہینوں تک بے خوابی کے عالم میں رہی تھی۔ چمن کی زندگی ایک ایسے نہج پر چل رہی تھی جس میں نفرتیں، محبتیں، کامیابیاں، ناکامیاں اپنی اپنی مناسب جگہ پر سکوت اختیار کیے ہوئے تھیں۔
वक्ती असर अंदाजी के सिवा कोई ज़ोरावरी न थी। इश्क के नाम पर खुद गर्जों और बुलहौसों से उसका साबका पड़ा था, इसलिए वो इस लफ्ज़ से कभी मरूब नहीं हुई थी। लेकिन उससे उसका एक अजीब रिश्ता बन गया था, क्योंकि वो था ही सबसे मुनफरिद। वो फूलों के लम्स से जिस्म को मुअत्तर करने, उनकी खुशबू को अंग अंग में बसा लेने और उनके आतिशी रंग में रंग जाने पर यकीन रखता था, न कि उन्हें अपनी वक्ती ख्वाहिश के इसरार पर तोड़ लेने और लुत्फ़अंदोज़ होकर मसल कर फेंक देने पर। अपिया, उसके ज़ब्त की दाद देनी चाहिए। मैंने उसे क्या क्या नहीं सुनाया था, यहाँ तक कह दिया था कि तुम किसी रिश्ते के काबिल नहीं, लेकिन हर लम्हा मुझे एहसास होता है कि वो हर रिश्ता बखूबी निभा सकता है। कुछ न हो, उसके जैसा दोस्त कभी नहीं मिल सकता। घर वापस होते हुए मैंने ये बैंड ख़रीद कर ख़ुद ही पहन लिया और ये फ़र्ज़ कर लिया कि उससे दोस्ती बहाल हो गई आज के दिन के लिए। लेकिन करिश्मा तो देखो कि मैं बाहर निकली तो वो बैंड लिए खड़ा था, गोया मेरा इंतज़ार कर रहा हो। फिर उसने ख़ुद ही पहन लिया। सदफ़ को ऐसा महसूस हुआ ये आवाज़ कहीं दूर सहरा से आ रही है, और वो कुछ न बोल सकी। मामूल के मुताबिक उसे दवाई देकर किचन के कामों में मसरूफ़ हो गई। तो अगर हमारी शायरी, हमारे अफ़साने आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।